ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو طارق عزیز کا سلام۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو آج بھی ایک نسل کے ذہنوں میں تر و تازہ ہیں، جنہیں سنتے ہی طارق عزیز کے پروگرام کی ابتدا یاد آ جاتی ہے، اور اپنے بچپن اور ماضی کے عشق میں گرفتار کوئی بھی شخص اس فکرے کو بھلا کیسے بھلا سکتا ہے؟ جس نسل نے آج کے اینکرز کی غارت گری دیکھ رکھی ہے، اسے کیا معلوم کہ طارق عزیز کیا تھا؟ جو جانتے ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ کون شخص تھا جو کل اٹھ گیا، دل جو لہو سے بھرا پڑا ہے، اس میں درد نے خیمے گاڑ رکھے ہیں اور پلکوں میں ساون اتر آیا ہے۔ فرد نہیں، بلا شبہ یہ ایک عہد رخصت ہوا ہے۔ ہمارے بچپن کی ایک حسین یاد ہم سے چھن گئی ہے، اور کسی نے بالکل سچ کہا تھا کہ ہم اچانک نہیں مر جاتے، ہم لمحہ لمحہ مرتے ہیں۔ جب ہمارا کوئی عزیز یا دوست مرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ہمارے وجود کا ایک حصہ بھی دفن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ طارق عزیز صاحب کی قبر کو منور کرے اور انہیں سایہ رحمت میں جگہ دے۔ ان کے ساتھ بھی ہماری کتنی ہی یادیں دفن ہوئی ہیں، اور ہماری نسل کے کتنے ہی وجود کٹ کر ان کے ساتھ لحد میں اترے ہوں گے۔ 28 اپریل 1936 کو انڈین پنجاب کے شہر جھلندر میں پیدا ہونے والے طارق عزیز گزشتہ روز 84 برس کی عمر میں حرکت قلب بند ہو جانے سے انتقال کر گئے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے پہلے میل اناؤنسر ہونے کا اعزاز رکھنے والے طارق عزیز کو یہ اعزاز بھی حاصل تھا کہ وہ ایشیا کے طویل ترین پروگرام چلانے والے اینکر بھی تھے۔ 1975 میں شروع ہونے والا نظام گر، جسے بعد ازاں طارق عزیز شو اور بزم طارق عزیز کے نام بھی دیے گئے، اگر درمیان میں پیپلز پارٹی کی منتقم مزاج حکومت نہ آتی اور ان کا شو رکا نہ جاتا تو بلا شبہ یہ دنیا کا طویل ترین جاری رہنے والا ٹیلی ویژن شو قرار پاتا۔ مگر اس کے باوجود طارق عزیز کو ملنے والی عزت، محبت اور شہرت میں ذرہ برابر کمی واقع نہ ہوئی، اور اس محبت کا ایک نمونہ اس وقت دیکھنے میں آیا کہ جب طارق عزیز کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کی خبر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو کس طرح پاکستانی عوام نے ٹوٹ کر انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ ٹویٹر اور فیس بک پر طارق عزیز کے نام کے ٹرینڈز چلتے رہے، اور یہ محبت یک طرفہ نہیں تھی۔ طارق عزیز بھی پاکستان اور پاکستانی عوام سے اتنی ہی محبت کرتے تھے۔ ہم سب کی اس ویڈیو میں آپ کو طارق عزیز کی داستان حیات سنانے کے ساتھ ساتھ اس داستان کے انجام سے بھی آگاہ کریں گے۔ آپ کو بتائیں گے کہ وفات سے قبل طارق عزیز کی زبان پر آخری الفاظ کیا تھے، اور سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر انہوں نے کیا ٹویٹ کیا تھا۔ لیکن ویڈیو کی باقاعدہ شروعات سے پہلے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبرز بننا مت بھولیے، تاکہ تازہ ترین خبروں پر بلاگ تجزیے اور تبصرے آپ تک ہر وقت اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ لاہور کے علاقے گارڈن ٹاؤن کی کوٹھی نمبر 157 رجحان ساز اور عہد ساز ٹیلی ویژن میزبان طارق عزیز کی رہائش گاہ تھی، جہاں وہ اپنی اہلیہ ڈاکٹر ہاجرہ طارق عزیز کے ساتھ رہائش پذیر تھے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے اولاد جیسی نعمت سے محروم تو رکھا، مگر طارق عزیز نے اپنی زندگی کے اس پہلو کو بھی پاکستان اور پاکستانی عوام سے محبت کے اظہار کے طور پر ہی استعمال کیا۔ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے انہوں نے پاکستانی عوام کے نام جو پیغام لکھا تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ اللہ پاک نے مجھے اولاد نہیں دی، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ جسے چاہے دے، جسے چاہے نہ دے، اور جسے چاہے دے کے واپس لے لے۔ میں مرنے کے بعد اپنی ساری جائیداد دولت پاکستان کے نام کرتا ہوں۔ میں نے یہ وصیت کی ہے کہ میرا سب کچھ میرے مرنے کے بعد پاکستان کا ہے۔ خواتین و حضرات، پاکستان سے یہ محبت طارق عزیز کو ورثے میں ملی تھی۔ ساہیوال میں ان کے آبائی گھر کے باہر ان کے والد کے نام سے جو تختی ہوتی تھی، اس کے اوپر عزیز پاکستانی لکھا تھا، یعنی ان کے والد بھی وہ شخصیت تھے کہ جنہوں نے پاکستان بننے سے قبل ہی اپنے آپ کو پاکستانی کہلوانا شروع کر رکھا تھا، اور اپنے والد کی پاکستان سے محبت کو طارق عزیز اپنے آخری دم تک نبھاتے بھی رہے اور آگے بڑھاتے بھی رہے۔ اپنے شو کی ابتدا جہاں وہ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے کیا کرتے تھے، تو اس کا اختتام پاکستان زندہ باد کے نعرے سے کرتے تھے۔ گزشتہ چند روز سے شاید طارق عزیز کو یہ ادراک ہو چکا تھا کہ ان کا بلاوے کا وقت آ گیا ہے۔ ٹویٹر پر ان کے آخری پیغامات کا جائزہ لیں تو انہوں نے اپنے وفات سے ایک روز قبل جاری پیغام میں کہا تھا کہ یوں لگتا ہے کہ وقت تھم گیا ہے، رواں دواں زندگی رک چکی ہے۔ کئی دنوں سے بستر پر لیٹے لیٹے سوچ رہا ہوں کہ آزادانہ نقل و حرکت بھی مالک کی کتنی بڑی نعمت تھی، نہ جانے پرانا وقت کب لوٹ کے آتا ہے، ابھی تو کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ اسی طرح اپنی موت سے چند گھنٹے قبل ان کے پیغام کا جائزہ لیا جائے تو انہوں نے کلمہ شہادت شیئر کیا تھا، گویا ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام کے الفاظ کہنے والا یہ کہہ رہا ہو کہ انتہا بھی رب جلیل کے بابرکت نام سے ہی ہے۔ اس جہان میں طارق عزیز کے آخری روز کے بارے میں ان کی اہلیہ نے بتایا کہ انہوں نے اس روز ناشتہ بھی اپنے ہاتھوں سے خود ہی کیا تھا، اور
اور ان کی طبیعت بالکل بحال تھی۔ ناشتے کے چند گھنٹے کے بعد ان کی شوگر بہت زیادہ ہائی ہو گئی تو انہوں نے ڈرائیور کو بلوا کر ہسپتال لے جانے کا کہا۔ ان کی طبیعت مزید بگڑی اور انہوں نے اس دار فانی کو الوداع کہہ دیا۔ طارق عزیز اس جہاں سے رخصت تو ہو گئے مگر اپنے آخری الفاظ اور اپنے آخری اعمال کی صورت میں وہ اپنی دھرتی ماں اور اس میں بسنے والے باسیوں سے محبت کا ایک ان منٹ نقش بھی چھوڑ گئے۔ بلا شبہ وہ ایک ایسی عظیم شخصیت تھے کہ جن کی زندگیاں دوسروں کو سیکھنے کے لیے سبق فراہم کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور ہم دعا گو ہیں کہ وہ طارق عزیز کی مغفرت کرے اور ان کے درجات کو مزید بلند کرے۔ ہم سب کے تمام دیکھنے اور سننے والوں سے بھی ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ وہ ہماری دعا پر کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا نہیں بھولیں گے۔ بلا شبہ ہماری نسلوں پر طارق عزیز کے اتنے احسانات ضرور ہیں کہ پوری قوم مل کر ان کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ 1950 کی دہائی میں طارق عزیز نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز ریڈیو پاکستان لاہور سے کیا۔ 1964 میں جب پاکستان ٹیلی ویژن کا آغاز ہوا تو اس چینل کی بنیاد رکھنے والوں میں ایک نام طارق عزیز بھی تھا، جہاں انہوں نے پی ٹی وی کے پہلے میل اناؤنسر کا اعزاز بھی اپنے نام کیا۔ البتہ 1975 میں شروع ہونے والے نیلام گھر نے ان کی شہرت کو نہ صرف بلندیوں پر پہنچایا بلکہ ایسا دوام بخشا کہ نیلام گھر اور طارق عزیز ایک دوسرے کی شناخت بن گئے۔ طارق عزیز کا لب و لہجہ، ان کا آہنگ اور طرز تخاطب سبھی کمال تھا۔ پروگرام کے شروع میں وہ جو ایک ابتدائیہ پیش کرتے تھے اس میں انتہائی مقصدیت ہوتی تھی۔ اب تو ایک زوال مسلسل ہے، کمپیئرنگ وہی ہوتی تھی جو طارق عزیز کیا کرتے تھے۔ جو ہم آج کل دیکھ رہے ہیں یہ نری بدذوقی اور بےہودگی ہے۔ اخلاقیات اور اقدار سے آری جو کلچر اب مسلط کیا جا چکا ہے اس کی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ لوگ یہی دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ طارق عزیز اس دلیل کی نفی تھے۔ ان کے تمام شوز اور ان کی غیر معمولی مقبولیت اس بات کا ثبوت تھی کہ لوگ کیا دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ نیلام گھر 1974 میں شروع ہوا۔ یہ ایک ریکارڈ ہوتا اگر درمیان میں پیپلز پارٹی کی حکومت کی سیاسی انا اور انتقام نہ آ گئے ہوتے۔ یہ سلطانی جمہور کا جمہوری قدروں والا دور حکومت تھا کہ جب ایک حکم جاری ہوا اور نیلام گھر بند کر دیا گیا۔ بے نظیر بھٹو کی حکومت ختم ہوئی اور ملک معراج خالد نگران وزیر اعظم بنے تو انہوں نے طارق عزیز کو بلا بھیجا۔ طارق عزیز آئے تو ملک صاحب نے کہا کہ آپ سے میری ایک درخواست ہے۔ طارق عزیز کہنے لگے آپ حکم کیجئے۔ معراج خالد مرحوم نے طارق عزیز صاحب کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہا میری درخواست ہے کہ آپ اس ہفتے سے اپنا پروگرام شروع کر دیں۔ طارق عزیز انکار نہ کر سکے، پروگرام دوبارہ شروع ہو گیا۔ روایت ہے کہ ملک صاحب نے پی ٹی وی کے سربراہ سے کہا کہ طارق عزیز کا پروگرام کیسے بند ہو سکتا ہے، طارق عزیز پاکستان کی پہچان ہے۔ اتنی شہرت، اتنی عزت کے درمیان اتنی عاجزی، طارق عزیز اسی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں گھر کیے ہوئے تھے۔ ان کا ایک سیاسی سفر بھی تھا مگر لوگ صرف اس طارق عزیز کو جانتے تھے جو ہر جمعرات رات 9 بجے صدا لگاتا تھا کہ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ اس آواز میں جانے کا سحر اور فسون تھا کہ وجود میں ایک لہر سی دوڑ جاتی تھی۔ طارق عزیز کے ہاں ایک مقصدیت تھی، ان کے لہجے میں پورا پاکستان بولتا تھا۔ جب وہ پاکستان کی بات کرتے ان کی جذب و مستی دیکھنے کے قابل ہوتی۔ ان کے ہاں شائستہ پن اور مہذب تفریح ہوا کرتی تھی۔ کس اعتماد سے ماں بیٹا بہن بھائی سب مل کر اسے دیکھا کرتے تھے۔ کیا آج کبھی کسی نے سوچا ہے، حتیٰ کہ پی ٹی وی کے پاس بھی یہ سوچنے کا وقت ہے کہ اب پی ٹی وی کو پورا خاندان مل بیٹھ کر دیکھ سکتا ہے؟ طارق عزیز بلا شبہ ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے۔ وہ نہ صرف ایک کامیاب پروگرام میزبان بلکہ اداکار، صداکار اور پنجابی اور اردو کے بہترین شاعر بھی تھے۔ وہ ایک طویل عرصے تک روزنامہ نوائے وقت میں داستان کے عنوان سے کالم بھی لکھتے رہے۔ ادب اور آرٹ میں ان کی بے پایاں خدمات پر انہیں کئی ایوارڈ مل چکے تھے، جن میں حکومت پاکستان کی جانب سے 1992 میں صدارتی تمغہ حسن کارکردگی بھی شامل ہے۔ طارق عزیز ایک واضح سیاسی سوچ بھی رکھتے تھے۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ جب 1969 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی قائم کی اور روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا تو وہ اس سے بے حد متاثر ہوئے، لیکن 1989 میں جب محترمہ بے نظیر بھٹو پہلی بار پاکستان کی وزیر اعظم منتخب ہوئی تو طارق عزیز کی سوچ بھی تبدیل ہو کر مسلم لیگ نون کے حق میں خاصی حد تک استوار ہو چکی تھی۔ میاں نواز شریف سے سیاسی قربت اختیار کرتے کرتے 1997 میں وہ وقت بھی آیا جب طارق عزیز نے اسی سیاسی جماعت کے ٹکٹ پر لاہور سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا اور اپنے مد مقابل عمران خان کو بھی شکست دی، لیکن چند ماہ بعد ہی طارق عزیز کی شہرت اس وقت داغدار بھی ہوئی جب اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کی ایما پر سپریم کورٹ اسلام آباد کے احاطے میں داخل ہو کر توڑ پھوڑ کرنے والے ارکان پارلیمنٹ میں ان کا نام بھی لیا گیا، اور اس واقعے کے کچھ عرصے کے بعد ہی طارق عزیز نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ سیاست سے علیحدہ ہونے کے بعد انہوں نے دوبارہ اپنے پروگرام تو شروع کیے مگر
بڑھاپے اور ضعیفی کی وجہ سے وہ زیادہ دیر تک اسے جاری نہ رکھ سکے، لیکن وہ آخری دم تک اردو اور پنجابی میں شاعری کرتے رہے۔ جب ان سے کہا جاتا کہ وہ اپنا پسندیدہ شعر سنائیں تو وہ اکثر یہ شعر سناتے کہ ہم وہ سیاہ بخت ہیں طارق کہ شہر میں کھولیں دکان کفن کی تو سب مرنا چھوڑ دیں۔ پچھلے چند سالوں سے وہ ٹویٹر پر کافی متحرک نظر آتے تھے اور ٹویٹر پر اپنے پیغامات میں وہ پاکستان اور پاکستانی عوام سے اپنی محبت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ اپنی وفات سے چند گھنٹے قبل بھی انہوں نے کلمہ شہادت شیئر کیا تھا، یعنی طارق عزیز کی زندگی کی انتہا بھی رب جلیل کے بابرکت نام ہی سے ہوئی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس نیت کو قبول فرمائے، ان کی خطاؤں کو بخش دے اور ان کی مغفرت کرتے ہوئے انہیں جنت میں اعلیٰ درجہ عطا فرمائے۔ انہی دعائیہ فکرات کے ساتھ ہم سب کی آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، اور ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر ضرور بنیے۔ بہت جلد کسی اور سیشن میں ملاقات ہوگی۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے۔